السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 19ویں قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلی قسط میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ یہاں سے قربانی کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس میں موضوع تبدیل ہو رہا ہے، یعنی اب یہاں سے جو قسط شروع ہو رہی ہے اس کا موضوع ہے قربانی کے لیے افضل اور ناجائز جانور کا بیان۔ تو اس سلسلے میں بھی 3 سوالات آپ حضرات کو خدمت میں رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے قربانی میں کون سا جانور ذبح کرنا افضل ہے؟ مسئلہ نمبر 2، قربانی کے جانور کی پسلی ٹوٹ جانا۔ مسئلہ نمبر 3، کان کٹے ہوئے بکرے کو ٹانکے لے کر چھوڑ دیا گیا ہو تو اس کو قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلا جو سوال تھا کہ قربانی میں کون سا جانور ذبح کرنا افضل ہے، تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ کیا قربانی میں بکرے کا ذبح کرنا زیادہ ثواب ہے یا گائے کا؟ اس سلسلے میں جواب کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل اور اس کا جواب یہ ہے کہ گائے ہو یا بکرا، دونوں میں اگر بکرے کی قیمت زیادہ ہو تو بکرے کی قربانی کرنے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر گائے کی قیمت اگر 1000 روپے ہے اور بکرے کی قیمت 2000 روپے ہے تو بکرے کی قربانی میں زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر دونوں کی قیمت یکساں اور برابر ہو تو بھی بکرے کی قربانی میں زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ بکرے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ گائے کے گوشت کے مقابلے میں زیادہ اچھا اور لذیذ ہوا کرتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ گوشت اور قیمت دونوں برابر ہو تو جس کا گوشت زیادہ اچھا ہو اور زیادہ لذیذ ہو اس کی قربانی میں زیادہ ثواب ملے گا، ورنہ تو جس جانور کی قیمت زیادہ ہوگی اس کی قربانی میں زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے حوالے کے لیے المحیط البرہانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 93 کتاب الاضحیہ، اسی طرح فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 322 کتاب الاضحیہ، اسی طرح فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 299 کتاب الاضحیہ، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا کہ قربانی کے جانور کی پسلی کا ٹوٹ جانا، تو سوال یہ ہے کہ مثلاً قربانی کے جانور کی پسلی ٹوٹ گئی لیکن اس میں کوئی نقص ظاہری طور پر معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی درست اور صحیح ہوگی؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر جانور چلنے پر قادر ہو اور اسی طرح گھاس چارہ بھی کھاتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیے بدائع الصنائع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 75 کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالکتاب علمیہ بیروت، فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 3 کہ کان کٹے ہوئے بکرے کو ٹانکے لے کر چھوڑ دیا گیا تو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ مثلا ایک شخص کے پاس قربانی کا ایک بکرا ہے جس کا ایک کان 2 پوروں کے بقدر کٹ گیا ہے، اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے 3 ٹانکے لے کر اس کو جوڑ دیا ہے، اب وہ بکرا بالکل صحیح معلوم ہو رہا ہے، اس میں کسی قسم کا عیب ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے دونوں کان اتنے بڑے ہیں کہ آنکھیں ڈھک جاتی ہیں اور آنکھیں چھپ جاتی ہیں،
تو کیا ایسے بکرے کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور ایسا پسند کرنا چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، نہ چھوٹا عیب ہو نہ بڑا عیب ہو۔ جانور خوبصورت بھی ہونا چاہیے، البتہ اگر کم عیب ہو تو قربانی درست ہوگی، اور اگر عیب فاحش یعنی زیادہ عیب ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ کم عیب اور زیادہ عیب شریعت کی نگاہ میں کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر کسی عضو کا 1/3 حصہ ضائع ہو جائے تو یہ کم عیب ہے، اور اگر اس سے زیادہ ضائع ہو جائے تو وہ عیب فاحش شمار ہوگا۔ لہٰذا اگر 1/3 کان کٹ گیا ہے یا اس سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح آپ نے جو صورت بیان کی اس میں کٹا ہوا کان سی دیا گیا ہے اور وہ مل بھی گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اس سلسلے میں حوالہ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 297 کتاب الاضحیہ۔ اسی طرح تکملہ رد المختار علی الدر المختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 325 کتاب الاضحیہ مکتبہ دار الفکر۔ اب جو سوال کے اندر دوسری شق تھی، یعنی کان بڑے ہونے سے آنکھ ڈھک جاتی ہے، تو اس سے قربانی میں کوئی حرج نہ آئے گا، البتہ مستحب ہے کہ جانور ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔